رات شب برات، اس کو برات پتہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جملہ سنا ہوگا، با عزت بری ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اس رات عبادت کرو۔ آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو۔ تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن سکے؟ We are not able to count our own hair۔ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے۔ قبیلہ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے ہزاروں بکریاں پالتا تھا، وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اس کا مطلب کروڑ لوگ بخشے جائیں گے، مگر حدیث پاک میں چند بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے۔ فرمایا شرابی نہیں بخشا جائے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویر بنانے والا، یہ جو اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق نجومی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ نہیں بخشے جائیں گے، جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والا، دشمنی چھپانے والا، دل میں بغض رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں بخشا جائے۔ ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میری کسی بری عادت کی وجہ سے میں پھنس جاؤں اور میری بخشش نہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی مغفرت ہے، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا ناظرین؟ کہ جن محافل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ نشستیں، وہ محفلیں، وہ حلقے مغفرت کے حلقے ہیں، وہ مغفرت کی گیدرنگز ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی جگہوں پر جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، جب دوست مل کر بیٹھے تو ذکر اللہ کچھ کریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں اور یہ برکتیں حاصل کریں۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی ناظرین کہ اچھے بندوں کی صحبت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، مجھے اور آپ کو اپنی گیدرنگز چیک کرنی ہے، اپنا فرینڈ سرکل چیک کرنا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھلے بدے دی صحبت یاروں، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھے بندے کی جو صحبت ہے نا، وہ عطر والے کی دکان کی طرح ہے، پرفیوم شاپ کی طرح ہے۔ آپ پیسوں سے عطر خریدیں نہ خریدیں، خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے، سیمپل پھر بھی لگا دیا جاتا ہے، یعنی بینیفٹ ہی ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ لیکن جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ادھر اگلا پارٹ سنیے، وہ شاعر لکھتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی صحبت ایسی ہے، ان کا قریب جانا ایسا جیسے آپ لوہار کی دکان پہ چلے جائیں۔ کپڑے کتنے ہی بچا لیں، لوہار کی دکان پر چنگاریاں اڑتی ہیں اور وہ کپڑوں میں سوراخ کر ہی دیتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، وہ پیتے ہیں، میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیلتے، میں تو کمپنی دیتا ہوں۔ نہیں ناظرین، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں ان جگہوں پر جانا ہے کہ جہاں جانے سے مغفرت کی خیرات مل جائے، ان نیک لوگوں پر رحمتیں برسے اور اس کا حصہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ حدیث کا پیغام بھی آپ کو دینا تھا، اور اب چلتے ہیں پیغام قرآن کی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی نرالا ہے اور بڑا ہی انوکھا ہے، قبولیت دعا کا مقام۔ وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں پر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی؟ سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جب ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آئیے کچھ امیزنگ معلومات آج کے پروگرام میں آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، پیٹ میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔
جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے. حضرت زکریا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں اپنی پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محراب میں اکیلی عبادت میں مصروف رہتی, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی. حضرت زکریا صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری کے لیے آتے اور خورد و نوش کا انتظام کرتے, ان کو کھانا وغیرہ بھی پہنچاتے. چند دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل انہیں نظر آتے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے مریم, یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا, مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے. برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی, بیٹے کی تمنا تھی. بار بار انہوں نے گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی, مگر خدا کی شان بے نیازی کہ ابھی تک انہیں اولاد نصیب نہ ہوئی تھی. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آ جاتا ہے, تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر بھی اب اتنی ضعیفی والی ہو چکی ہے کہ اب میرے یہاں اولاد کے پھل کا موسم تو ختم ہو گیا ہے, مگر میرا رب جب چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں انہوں نے دعا مانگی, اللہ سے پھر اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور بڑھاپے میں آپ کو فرزند عطا کیا جس کا نام خود اللہ عز و جل نے یحییٰ رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, کیا کمال کی بات ہے. اب آئیے اس خوبصورت واقعے کو رب عز و جل نے قرآن پاک میں خود کیسے بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں, اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ واقعہ قرآن پاک میں تیسرے پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے لے کر 39 میں موجود ہے. تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا. جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے, اس کے پاس نیا رزق پاتے. کہا اے مریم, یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے, بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو, بولا اے رب میرے, مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد, بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا, جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا, اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے. جی ناظرین, کمال کا واقعہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کس انداز سے رب نے قبول کی. بیٹا دیا تو وہ بھی کیسا دیا, اور اسے نبوت کا شرف بھی عطا کیا. اس خوبصورت واقعے سے مجھے اور آپ کو آج کیا سیکھنا ہے. پہلی بات جو علماء نے لکھی کہ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں, کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے, اور وہ بھی جاڑوں کے یعنی سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل, گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل. یہ ان کی ایک عظیم و شان کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد ہے. اور یہاں ایک اور بات بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے. حضرت مریم نبی تو نہیں تھی نا, وہ تو ولیہ تھی, نیک خاتون تھی. تو جب قرآن ذکر کر رہا ہے, یہ واقعہ آپ نے سنا, قرآن میں بھی تلاوت سنی آپ نے, جب قرآن اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں خود ہمیں قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان کی کرامتیں پاسبل ہیں, تو اگر آج کوئی کسی اللہ کے ولی کی کرامت کو بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے نا ناظرین. اور اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو ملک شام سے یعنی مصر سے وہ بہت دور تھا, ہنڈریڈز مائلز دور تھا, اور بہت بڑا تخت تھا. مگر قرآن کہتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا نام آصف بن برخیہ تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں, اور ایسا ہی ہوا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو بتائیے نا کہ جب قرآن اولیاء کرام کی, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامتوں کا ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو اختیار دے, مگر اس کرامتوں کے بارے میں جو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے وہ میں آج کلیئر کر دیتا ہوں. بیسیکلی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی, صحابی رسول یا نبی جو اس طرح کی کرامت یا اس طرح کی کوئی مدد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں تو یقیناً یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا سے, اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عطا فرماتا ہے, یہ کمالات, اور وہ اس طرح کی کرامتیں دکھاتے ہیں, اللہ کی عطا ہے نا, اللہ چاہتا ہے تو یہ کرتے ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اب آتے ہیں اس خوبصورت واقعے سے ایک اور سبق کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کہ بندے یا اللہ والیاں جہاں عبادت کریں وہ اس جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے.
اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے بھی دعائیں کر چکے تھے, مگر ایگزیکٹلی اس محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جائے. تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں وہاں جا کر بھی اگر رب سے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ بڑا کریم, مانگنا تو رب سے ہی ہے نا, انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی, دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو ایسے مقامات جو مقدس مقامات ہوں, جیسے دعا کے آداب میں بھی علماء نے لکھا کہ مکہ شریف میں جا کر دعا مانگے, دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اور کعبے کے سامنے جائیں تو اور امپورٹنٹ ہے, اور برکت والی جگہ ہے. صفا مروہ جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا وہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ تو پورا کا پورا ہی دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہے. اور پھر وہ تمام جگہیں جن کا ذکر قرآن میں عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بیان ہوا, ان جگہوں پر جا کر دعائیں مانگیں, اولیاء کرام کی قرب میں جا کر دعائیں مانگیں تو ضرور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اور ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی ناظرین, بظاہر تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے تھے. ایک طرح سے انسان اس عمر میں جا کے مایوس ہو جاتا ہے, مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری, آپ نے دعا کی, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. بہت سارے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی مشکل میں آ جائے نا اب مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب میرا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا, میں تو اتنی بڑی پرابلم میں آ گیا اور میں نکل ہی نہیں سکتا, اب میرے لیے ناممکن ہے اس پرابلم سے باہر آنا. ہو سکتا ہے اس وقت مجھے کوئی بیمار دیکھ رہے ہوں, پریشان حال دیکھ رہے ہوں, قرضے میں ڈوبا میرا کوئی بھائی مجھے دیکھ رہا ہو, یا گھریلو پریشانیوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص دیکھ رہا ہو. ایک بات سمجھیے ناظرین, میری اور آپ کی جو پرابلم ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے مگر وہ اللہ کے لیے بہت بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ پرابلم یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں ناظرین, میرے اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے, رب کے لیے تو پاسبل ہے نا. وہ ہمارا جب مددگار بن جائے, ہم اس سے دعا مانگے, اس کی بارگاہ میں گر گرائے, وہ کرم فرمائے, ہر مشکل سالو ہو سکتی ہے. میں اس کو ایک فزیکل ایک نارمل سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بھی بعض اوقات چونٹیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی چونٹی سفر کر رہی ہے, جا رہی ہے, اور آپ اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں, اس چونٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو رک جائے گی, اس کو تو ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آئے گا. وہ